السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 25 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو اس سے پیچھے جو آیات ہیں 23 نمبر کی آیت، 24 نمبر کی آیت اور آج ہم 25 نمبر، یہ ساری انٹر لنک ہے آپس میں۔ قرآن سے منہ پھیرنے والوں کی بات ہو رہی ہے اور آگے پھر ان کے فریب کی بات کی گئی آیت نمبر 24 کے اندر کہ کس طرح وہ فریب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان کی بات کرنے کے بعد اب اس آیت کے اندر کہا جا رہا ہے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں جمع کریں گے ایک دن جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن کس طرح سے احساس دلا رہا ہے کہ ٹھیک ہے کر لو، تمہیں اختیار دیا ہوا ہے تو تم اپنی مفاد پرستی کی زندگی گزار لو، جیسے تمہیں اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے گزار لو، کتاب سے منہ پھیر لو اور اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کر لو اور اپنے بنائے ہوئے جھوٹے مذاہب کے اوپر فخر کرتے رہو، تکبر کرتے رہو کہ ہم تو بالکل صحیح ہیں، ہمیں تو آگے چھوئے گی نہیں، پیچھے ہوگی نہیں بات۔ تو کہتا ہے کہ یہ سمجھ لو کہ اس وقت پھر تمہارا کیا حال ہوگا جب ہم تمہیں ایک دن جمع کریں گے ایک دور میں جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ یوم ہے، یوم کا مطلب دن بھی ہوتا ہے اور یوم کا مطلب زمانہ بھی ہوتا ہے، دور بھی ہوتا ہے۔ تو یہ زیادہ بہتر ہے جو دور یا زمانہ ایک ایسا آئے گا تو کہتا ہے کہ تمہیں جمع کیا جائے گا تمہارے مواخذے کے لیے۔ تو آگے کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں جمع کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ہر نفس نے جو کمایا اچھا یا برا، یہ کسبت میں دونوں چیزیں آ جاتی، ما کسبت میں اچھا کمایا یا برا کمایا، دونوں چیزیں آ جاتی۔ اور ہر نفس نے جو کمایا اچھا یا برا اسے اس کے مطابق اچھا یا برا بدلہ پورا دے دیا جائے گا، کوئی کمی پیشی نہیں کی جائے گی، بالکل صحیح ووفیت پورا دے دیا جائے گا۔ جتنا اچھا کام کیا، جتنا کسی نے برا کام کیا، اس کو اس کے حساب سے پورا ما کسبت ہے، جو کچھ ہی انہیں کمایا اس کے مطابق اس کو پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اچھا ہے تو اچھا، برا ہے تو برا۔ اور اس میں پھر ایک چیز وہ کہہ رہا ہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ظلم ہوتا ہے کوئی چیز اپنی جگہ پر نہ رکھی جائے، اس چیز کو اس کے مقام سے یا تو بلند کر دیا جائے یا اس کے مقام سے اس کو نیچے گرا دیا جائے۔ اس میں ظلم کی تمام جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری آ جاتی ہیں۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ ظلم، کسی نے کوئی تھپڑ مار دیا وہ ظلم ہے، تو یہ بنیادی میننگ نہیں ہے اس کے، بنیادی میننگ یہی ہے جو میں نے اب بتایا آپ کو، چونکہ اس کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، یہ ہے اس کے بنیادی میننگ، لیکن اس نے اس کو مارا تو اس لیے ہم اس کو ظلم بولتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، ان کے قرآن کے ایک لفظ کا ترجمہ دوسری کسی زبان کے ایک لفظ میں نہیں ہو سکتا، اس کا مفہوم سمجھایا جا سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے جو شروع کر رکھا ہے قرآن کریم کی اردو ایکسپوزیشن کا اور قرآن کریم کی انگلش ایکسپوزیشن کا، تو
یعنی اس کا جو مفہوم ہے انگریزی میں اور اردو دونوں میں الگ الگ، تو اس میں ہم نے یہی کیا ہے، کوشش کی ہے کہ وہ جو ایگزیکٹ ورڈ ہے قرآن کے، ان کے جو اس کی ایٹیمالوجی میں، جو عربک میننگز ہیں، مفہوم ہے، وہ ہم پورا کا پورا اس آیت کے اندر لفظ بلفظ ہم ساتھ ساتھ دیتے جائیں، اور یہی کیا ہے۔ اس میں کوشش کی ہے کہ کوئی اس کے اندر غیر ضروری بالکل کوئی الفاظ نہ ہوں، لفظ کے ساتھ جیسے جیسے وہ چل رہا ہے، آیات چل رہی ہیں، ویسے ویسے اس کا ہم مفہوم یا ایکسپوزیشن ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، یا کمپریہنشن ہم دیتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک لفظ قرآن کا لے لیں، اس کا دنیا میں کسی بھی زبان میں آپ ترجمہ نہیں کر سکتے، تو ترجمہ اگر کریں گے تو وہ تو پھر وہی مذہب کی چیزیں ہو جائیں گی، اس سے قرآن نہیں سمجھ آئے گا۔ تو یہ چیز ہے، اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ یہی چیزیں کوشش کی ہے کہ قرآن کریم کا جو اصل پیغام ہے، میسج ہے، وہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو اس لیے ہم نے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹ وائز اس کو پبلش کریں گے، دسمبر تک شاید ایک پارٹ اس کا آ جائے گا، جس میں سورہ فاتحہ، سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران، یہ پارٹ 1، کیونکہ پتہ نہیں کب ختم ہوگا یہ، تو جتنا ہوتا جا رہا ہے اتنا ہم اس کو دیتے جائیں گے۔ تو یہ پارٹ 1 کو ہم کوشش کریں گے اس سال کے دسمبر تک یا اگلے سال کے شروع تک اس کو ہم پبلش کروا دیں گے۔ تو یہ انگلش میں بھی ہوگا، اردو میں بھی ہوگا، اور علیحدہ علیحدہ ہوگا۔ تو یہ یہاں سے میں نے بات واضح کی، یہ جو وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، یعنی یہ جو قرآن کریم کہہ رہا ہے نا کہ وَوُفِّيَتْ، ان کو پورا پورا دیا جائے گا، کُلُّ نَفْسٍ، ہر نفس کو۔ یہاں پر بھی دیکھیں آپ ترجمہ کیسے کریں گے، یہاں پر دیکھیں قرآن کریم نفس کہہ رہا ہے، کُلُّ نَفْسٍ، ہر نفس کو، کُلُّ انسان نہیں کہہ رہا، کُلُّ نفس۔ نفس کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے نفس کہہ رہا ہے کہ انسان کے اندر جو کام کرنے کی، کوئی بھی سوچنے کی، جو سوچنے کا مرکز، وہ یہ نفس ہے، جس کو اتھارٹی ملی ہوئی ہے، یہ میرے ہاتھ پاؤں، میری زبان، میری آنکھیں، میرے جسم کا ایک ایک حصہ، یہ اس نفس کی آرڈر کے مطابق کام کر رہا ہے۔ تو اصل ذمہ دار تو وہ نفس ہے نا۔ اگر یہ اتنی سی بات سمجھ آ جائے، اب اس نفس کا ترجمہ دنیا میں کسی زبان میں آپ کر ہی نہیں سکتے، آپ سمجھا سکتے ہیں کہ نفس ہوتا کیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ ہے اللہ کا کلام کہ وہ اس کو پکڑ رہا ہے جس نے فیصلے کرائے ہیں، جس کے پاس اتھارٹی ہے، جس کے پاس آپشن ہے، ارادہ اور اختیار ہے، جس کے پاس، اس کو پکڑے گا، ہاتھ پاؤں کو نہیں۔ انہوں نے تو اس کی بات مانی ہے، ان کو تو اللہ نے ان کے تابع رکھا ہوا ہے، نفس کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ ٹھیک ہے تم اچھا کرو یا برا، اپنے جسم سے کام لو۔ یہ جسم تو مجبور ہے اس نفس کے حکم کے اوپر چلنے کے لیے۔ تو اگر یہ اتنی سی چیز سمجھ آ جائے تو یہ ساری عذاب قبر والی روایات زمین بوس ہو جاتی ہیں، جھوٹ قرار پاتی ہیں۔ یہ چیز ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے کوشش کی ہے کہ قرآن کریم کو صحیح انداز سے، اس کا جو انداز ہے سمجھانے کا، اسی انداز میں ہم پریزنٹ کریں۔ تو یہ چیزیں، یہ ویڈیوز اور یہ آگے جو آگے ایکسپوزیشن بھی آئے گی، ریٹن کمپائل اس کا ہم کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں کہ اللہ کا میسج جو ہے وہ عام ہو جائے، لوگوں تک پہنچ جائے۔ جس نے سمجھنا ہے وہ سمجھ لے گا، ہم کسی کو زبردستی تو نہیں لا سکتے اس کے اوپر، تو جس نے سمجھنا ہوا وہ سمجھ لے گا۔ باقی یہ ایک انسانی کوشش ہے، اس میں غلطی بھی ہو سکتی، میں کو عقل کل نہیں ہوں، کم از کم ایک راستہ تو ایک آ جائے گا سامنے، آگے اس سے بہتر بھی کوئی لوگ پیدا ہو جائیں گے جو اس سے بھی بہتر لے آئیں گے، لیکن ایک پیٹرن تو آ جائے گا سامنے، وہ بہت ضروری ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے دوسری چیزیں بھی، باتیں بھی کی ہیں،
تاکہ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ صرف یہ ویڈیوز نہیں ہو رہے بلکہ یہ ویڈیوز جو ہو رہے ہیں اس سے پہلے وہ کمپائل ہوتی ہیں وہ آیات ساری، ان کی جو ایکسپوزیشن ہے اردو کی انگلش کی، اس کے بعد ہم ویڈیوز کرتے ہیں۔ تو اب یہ ساتھ ساتھ ہوتی چلی جا رہی ہیں، ایک ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ جب پبلش ہوں گی تو لوگوں کے فائدے کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔